بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پہلے آپ نے غالباً ویڈیو ساری دیکھی ہوں گی، تو ابھی نیا ٹرینڈ بھی کافی چینج ہو گیا ہے انہوں نے، خاص طور پہ پی پی ایس سی والوں کا۔ تو پہلے تو ایسے ہوتا تھا 2 3 4 کتابیں اگر بندہ پڑھ لے تو ایک سلیکٹڈ اسٹڈی بندہ کر کے وہ ایگزام جو 1 پیپر کا تھا وہ ایزیلی پاس کر لیتا تھا۔ لیکن ابھی اب آپ نے اپنی اسٹڈی کو واسٹ کرنا ہے، اس کے لیے پھر آپ کو کتابوں سے دوستی کرنا بہت ضروری ہے۔ تو آپ کوشش کریں کتابیں پڑھنے کا، اپنے اندر ریڈنگ کا اپنے اندر شوق پیدا کریں اور شوق سے یہ پڑھیں۔ جب آپ شوق سے پڑھیں گے تو پھر اس میں آپ دلچسپی پیدا کریں، شوق سے پڑھیں گے تو پھر آپ نالج بھی گین کریں گے، جس سے آپ کے دماغ کو وسعت ملے گی اور میمورائز ہونے میں بھی آسانی ہوگی۔ اس لیے کوشش کریں آپ ایک ٹائم ٹیبل بنا لیں۔ آپ دیکھیں جب بھی آپ کسی جگہ پہ شیڈیول کو کام کرتے ہیں تو فرض کریں آپ اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، ایک ٹائم ہوتا ہے 7 8 بجے جانا ہوتا ہے، ایک ڈسپلن بنا ہوتا ہے۔ آپ نے جو بھی ہے کھانا ناشتہ کیا ہے نہیں کیا، آپ نے اس ٹائم پہ کوشش کرنی ہے۔ آپ خواہ مخواہ بعض دفعہ لیٹ بھی ہو جاتے ہوں گے، لیکن آپ نے ٹائم پہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک شیڈیول بنا ہوا ہے، پھر ریسیس ہوتی ہے، پھر اس کے بعد چھٹی ہوتی ہے، جو بھی ایسے ایک شیڈیول بنا ہوا ہے۔ اس طرح جب بندہ آٹو سسٹم پہ آتا ہے، مثلا آٹو مراد ایسا ہے جیسے بندہ کوئی شیڈیول نہیں ہوتا، بندہ صبح کو ٹائم اٹھنے کا کوئی شیڈیول نہیں ہے، صبح 7 بج گئے 8 بج گئے 12 بجے اٹھا ہے بندہ، بس ویسے ہی پڑھ رہا ہے، سوشل میڈیا یوز کیا ہے، فیس بک یوز کیا ہے، یوٹیوب یوز کیا ہے، ٹھیک ہے، ناشتہ کیا ہے، کھانا کھایا، کوئی شیڈیول نہیں ہے۔ جب ایسا سسٹم ہوگا پھر وہ تھوڑا سا پرابلم آئے گی۔ تو کوشش کریں اپنی لائف میں ایک ڈسپلن لے آئیں، جیسے آپ نے کالج یونیورسٹی اور اسکول ٹائم ایک ڈسپلن تھا، اس طرح کر کے اپنے اندر کریٹ کریں۔ آپ دیکھیں بندہ بعض کوئی بھی کام جیسے نماز ہے، بعض دفعہ بندے کو شروع میں نماز پڑھنے میں تھوڑے سے بندہ سمجھتا ہے، تھوڑا مشکل لگتا ہے، تو جب بندہ پڑھنے لگ جائے تو پھر جب وہ ٹائم ہوتا ہے بندہ آٹومیٹکلی جانے لگتا ہے۔ جب مثلا بندہ ویٹ کرتا ہے ابھی ٹائم نہیں ہوا یا ٹائم ہو رہا ہے، ایسے ہی جیسے آپ پڑھنے کی اپنے اندر ایک عادت بنا لیں گے تو جب آپ پڑھیں گے نہیں تو آپ ویسے ہی ایک اپنے اندر آپ اریٹیشن محسوس کریں گے، جیسے میں نے آج کوئی کام نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تو شروع میں یہ پرابلم ہوگی کتابیں پڑھنے کے حوالے سے، ریڈنگ کے حوالے سے۔ تو آپ نے ایسے کرنا ہے، جب کسی کتاب میں ایک میں بوریت محسوس ہوئی تو آپ نے چینج کر دیں، جیسے سبجیکٹ کے ہوتے تھے کسی اسکول میں یا کالج میں، اس طرح کر کے آپ کوشش کریں جو کتاب آپ کا پورشن یا جو کتاب آپ کو پسند ہے اس کو میکسیمم ٹائم دے دیں، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک قدرت اللہ شہاب کی کتاب تھی، شہاب نامہ، 700-800 پیجز کی وہ کتاب ہے۔ میں نے عید سے پہلے ایک دفعہ سٹارٹ کی پڑھنا، 2 دن میں پڑھتا رہا تو وہ تیسرا حصہ میرا رہ گیا۔ تو صبح عید تھی، یقین کریں میں نے عید کی نماز پڑھ کے ناشتہ کیا، کھانا کھایا، میں عید والے دن وہ پڑھتا رہا، اتنی اس میں دلچسپی تھی، پڑھنے والی تھی۔ تو اس طرح کر کے جب آپ اس طرح کر کے اپنے اندر پیدا کریں گے محنت، لگن، دلچسپی، تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو کتابیں پڑھنے کی آپ کو عادت ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ پرابلم آپ کا دیکھیں پڑھنے سے ہی آپ پیچھے چلے جائیں ہسٹری میں، جو حضرت انسان ہے 1 لاکھ سال پہلے، یہ جو ہسٹری یا یہ جو محکمہ ارضیات والے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ جو زمین پہ حضرت انسان کا وجود آیا تو وہ 1 لاکھ سال پہلے یہ زمین پہ آیا، ٹھیک ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی وہ پیدائشی طور پہ ان کو صلاحیت دی تھی، وہ بول سکتے تھے، لیکن لکھنے کا جو بعد میں یہ سسٹم آیا، بعد میں جیسے یہ وقت گزرتا گیا تو ایک تحریر شکل میں آئی، لکھنے کی تحریر شکل وجود میں پائی۔ پہلے سٹارٹ میں کھالیں، چمڑا، ٹھیک ہے، اس طرح کر پتھر، اس طرح کر کے تحریر لکھی جاتی، تحریر فرمان جاری کیا جاتا تھا۔ جو بادشاہ کسی جگہ پہ کوئی بھی فرمان جاری کرے وہ تحریری شکل میں ہوتا تھا، چاہے وہ کسی پتھر پہ ہوں یا کسی کھال پہ ہوں یا چمڑے پہ ہوں، اس طرح کر کے جو چیزیں اس وقت تھی تو ان سے وہ تحریری شکل کو وہ ایک قسم کا حکم نامہ تھا، لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن تھی وہ ایک تحریری شکل میں اس وقت بھی تھی۔ آپ یہ دیکھ لیں، یہ جو دجلہ فرات کا علاقہ ہے جس کو ابھی میسوپوٹیمیا عراق ابھی ہے، یہاں سے یہ تہذیب شروع ہوئی۔ تہذیب کیسے یہاں سے شروع ہوئی؟ ان لوگوں نے تحریر سب سے پہلے لکھنا انہوں نے شروع کیا، تحریر دجلہ اور فرات سے شروع ہوئی۔ تو تحریر آنے کے بعد وہاں تہذیب شروع ہوئی، تہذیب کے بعد وہاں تمدن شروع ہوا، ٹھیک ہے۔ تو تحریر آنے کے بعد ہی تہذیب تمدن کا وجود تہذیب اور تمدن وجود میں آئی، ٹھیک ہے۔ تو پھر یہ سٹیپ بائی سٹیپ یہ پروسیس چلتا رہا، اور 1440 میں جرمنی نے ایک چھاپا خانہ جو انوینٹ کیا، ایجاد کیا۔ تو اس کے بعد پہ شروع میں یہ کتابیں جو نایاب تھی تھوڑی بہت تھی، یہ اشرافیہ جو ایک اعلیٰ طبقہ ہے ان کے پاس ہی تھیں، تو عام بندے کے دسترس میں تو تھی نہیں۔ جیسے چھاپا خانہ 1440 میں جرمنی میں سٹارٹ ہوا، پھر کتابیں
کتابیں بڑی تعداد میں چھپنا شروع ہوگی، پھر عام آدمی کی دسترس میں آئیں یا اس کی زینت بنی تو اس نے پھر یہ وسیع ہوا۔ جب یہ چھاپا خانہ کا سسٹم سٹارٹ ہوا، وسیع ہوا، تو اس کے بعد انڈسٹریل دور آ گیا جس کو صنعتی دور کہتے ہیں۔ پھر انسان نے بہت زیادہ ترقی کی، کیونکہ تحریر پہلے محدود تھی، وہ ایک لمیٹڈ پرسن کے پاس تھی تحریری شکل میں جو کتابیں یا مواد تھا۔ پھر چھاپا خانہ آیا، وہ وسعت ملی، اس میں وسیع کتابیں پبلش ہوئیں، ہر بندے کے پاس پہنچی، نالج پہنچا، علم پہنچا، وہ پھیلتا پھر صنعتی دور سٹارٹ ہو گیا۔ صنعتی دور سے آگے ابھی آپ دیکھ لیں وہ ترقی اور صنعتی دور سے سٹارٹ ہو کے ابھی کہاں سے کہاں دنیا پہنچ گئی ہے۔ ابھی ایک نیا دور سٹارٹ ہو گیا جس کو آپ سوشل میڈیا یہ کہہ لیں۔ شروع میں ٹی وی آیا تھا تو اس کو ایڈیٹ باکس کا نام دیا۔ ایڈیٹ باکس مثلا احمق ترین جو بندے مثلا اس کو دیکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ احمق لوگوں کا کام ہے دیکھنا، تو ابھی سوشل میڈیا آپ کے سامنے ہے، تو ایک بہت زیادہ جو نئی جنریشن ہے اس کا یوز کرتی ہے، یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے اس کو رانگ، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی جو کتاب سے دوستی ہے نا اس کا ایک اپنا ہی مزہ ہے۔ تو یہ آپ لوگ بھی یہ کوشش کریں، بے شک سوشل میڈیا یا ساری، لیکن اس کی ایک لمٹ ہونی چاہیے، اس کا پازیٹیو نیگیٹو وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے استعمال۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کوشش کریں کتاب کا ساتھ نہ چھوڑیں۔ کتاب آپ کی جو ایک آپ کی لائبریری ہو، ایسا کمرہ ہو جہاں آپ کی کتابیں پڑھی ہوں، تو آپ کتابیں پڑھنے کا شوق اپنے اندر پیدا کریں۔ جب کتابیں آپ پڑھنے کا شوق پیدا ہوگا تو پھر نالج، آج یہ ضروری نہیں ایگزام کے لیے، ہر حوالے سے وہ بہت اہم ہے، اس سے دماغ کو وسعت ملے گی، آپ کو نالج آئے گا، ٹھیک، ہر طرح کا نالج آئے گا۔ تو یہ آپ کوشش کریں۔ ابھی تو نیکسٹ سلیبس انہوں نے بھی چینج کر دیا ہے، تو پی سی ایس سی ایک آسان تھا، پی ایم ایس اور سی ایس ایس کا آپ کو پتہ ہے کوئی سلیبس ہے ہی نہیں۔ بی اے ایم اے بندہ کرتا ہے، ماسٹر کرتا ہے، اس کی ایک کتاب ہوتی ہے، 2 ہوتی ہے، 3 ایک کرائٹیریا ڈیسائیڈ ہوتا ہے، بس آپ نے یہ 2-3-4 چیزوں میں اس کے 15-20 چیپٹر ہیں، ان میں سے کویسچن آنے ہیں، آپ نے سالو کرنے ہیں۔ لیکن پی ایم ایس سی ایس ایس کا کوئی سلیبس نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی کتاب نہیں ہے، بس ریکمینڈڈ کچھ بکس ہیں، انہوں نے بس گائیڈ کر دیا یہ 5-6 کتابیں پڑھ لیں، یہ نہیں ان میں کویسچن آنے ہیں، کویسچن آپ نے خود ہی اپنے ایکسپریس کرنے ہیں، ایکسپلین کرنے ہیں یا رائٹ کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جسٹ ایک وہ گائیڈ لائن دی گئی ہے کوئی چند ایک کتابوں کی، ٹھیک ہے، تو اس وقت یہ جو آپ کی کتاب دوستی ہے وہ کام آ گئی۔ یہ رہ گیا تھا یہ 1 پیپر ہی، 1 پیپر پہلے تھا 2-3-4-5-6 کتابیں پڑھ لی ہیں تو کام ہو، لیکن اب یہ بھی ایکسپینڈ کرنا پڑ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کوشش کریں اب اپنی جو کتاب دوستی ہے اس کو انکریز کریں، کتابوں کے اندر اپنی دلچسپی پیدا کریں، ایک اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں، 5-6-7 کتابیں آپ رکھ لیں، جب بوریت محسوس ہو پھر تھوڑا ریلیکس ہو کے دوسری کتاب شروع کر لیں، تھوڑا سٹارٹ میں پڑھیں، بے شک تھوڑا پڑھتے پھر ایک لمحہ آئے گا، کچھ وقت گزرے گا یا ایک عرصہ گزرے گا، آپ اتنا زیادہ آپ کی دلچسپی پیدا ہو جائے گی آپ کو اس کو پڑھے بغیر رہ ہی نہیں سکتے۔ تو اس طرح کر کے آپ کو یہ ایگزام کے حوالے سے بھی آپ کو مدد ملے گی، اور عام زندگی میں بھی جو نیکسٹ جو آپ کے فیوچر میں ہر حوالے سے آپ کے دماغ میں وسعت آئے گی پڑھنے سے، تو ہر معاملے میں یہ آپ کی رہنمائی کتاب کرے گی۔